کہانی جنات کی دہلیز۔ رات کے سناٹے میں اکثر گاؤں کے بزرگ ایک پرانی حویلی کا ذکر کرتے تھے۔ وہ حویلی گاؤں کے کونے پر کھڑی تھی اور لوگ اسے جنات کی دہلیز کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جو کبھی اس دہلیز کے پار گیا واپس کبھی صحیح سلامت نہ لوٹا۔ رامو جو شہر سے پڑھائی کر کے لوٹا تھا ان باتوں کو محض قصے کہانیاں سمجھتا تھا۔ ایک رات دوستوں نے اسے کھجلاتے ہوئے کہا، اگر تو اتنا ہی بہادر ہے تو جا کر دکھا جنات کی دہلیز کے اندر۔ رامو ہنستے ہوئے بولا، یہ سب ڈرامے ہیں، جن بھوت کچھ نہیں ہوتا۔ کل رات تم دیکھنا میں وہ دہلیز پار کر کے واپس آؤں گا۔ گھڑی میں 12 بجتے ہی رامو ٹارچ لے کر حویلی کے پاس پہنچا۔ دہلیز سیاہ پتھروں کی بنی ہوئی تھی اور اس پر عجیب سی ٹھنڈک چھائی تھی۔ جیسے ہی وہ دہلیز کے اندر قدم رکھتا ہے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر گپت اندھیرا تھا۔ پرانا برتن، ٹوٹی سیاں اور دیواروں پر عجیب نقوشات۔ رامو نے آگے قدم بڑھایا تو اوپر سے کسی عورت کی قہقہنما ہنسی سنائی دی۔ کمروں کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹا ہوا آئینہ رکھا تھا۔ رامو نے جیسے ہی اس میں جھانکا، اس کا عکس مسکرانے لگا، مگر رامو کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ عکس نے سرگوشی کی، یہاں آ گیا، اب تو ہماری کہانی کا حصہ بنے گا۔ رامو پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر جیسے ہی وہ پیچھے مڑا اس کے پیچھے ایک لمبا سایہ کھڑا تھا۔ سائے کی آنکھیں انگاروں کی طرح دکھ رہی تھیں اور اس کی ہاتھ زمین تک لمبی تھی۔ سایہ بولا، یہ دہلیز پار کر کے اب واپس ممکن نہیں، تو اب ہمارا ہے۔ رامو نے چلانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز جیسے کسی نے نگل لی۔ کمرے میں عورت کی رونے اور بچوں کی چہچہانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سائے اس کے ارد گرد ناچنے لگے اور اچانک سب کچھ سناٹے میں دب گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے حویلی کے پاس پہنچے۔ دہلیز پر رامو کی ٹارچ پڑی تھی اور دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا ایک جملہ، جنات کی دہلیز میں داخل ہونے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی آدھی رات کو اگر کوئی اس حویلی کے قریب جائے تو دیواروں کے پیچھے سے ہنسنے اور چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔